الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تاکید تحریم مال الیتیم. یہ باب ہے یتیم کے مال کے حرام ہونے کے تاکیدی حکم کے بیان میں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورہ نساء آیت نمبر 10. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مالوں کو ظلماً، ناجائز طریقے سے، زبردستی، ظلماً یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں. یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہے نا، اس لیے یہ سب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمزور کو ستاتے ہیں. یتیم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، کمزور ہونا ضروری ہے، چونکہ عام طور سے یتیم کمزور ہوتا ہی ہے، اس لیے یتیم کا نام لیا گیا. اس کے باپ کا سایہ بچپنے ہی میں اس کے سر سے اٹھ گیا. اب لوگوں کی نیتیں کیا ہو گئیں؟ خراب ہونی شروع ہو گئیں کہ اب یہ چیز تو ہمیں مل سکتی ہے بآسانی. بھائی رکاوٹ تھا لیکن وہ تو چلا گیا دنیا سے، اس لیے اب ہم بہت آسانی سے یہ مال لے سکتے ہیں. اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ کی نظر تو سب چیز بنا ہے. لوگوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے عملوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. نیتیں کیا ہیں؟ اور جس کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور جب باپ کا سایہ سر سے ہٹا تو موقع مل گیا. فرمایا بے شک وہ لوگ یأکلون، جو کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، نیت ہے، موقع نہیں مل رہا ہے. یأکلون دونوں ترجمہ ہے، کھا رہے ہیں اور کھائیں گے، آئندہ نیت ہے. کوئی چیز رکاوٹ ہے، وہ جو ہٹ جائے گی تو اس طرح کریں گے. تو پھر کیا کھا رہے ہیں یا کیا کھاتے ہیں؟ اموال الیتامی، یتیموں کے مالوں کو. کیسے کھاتے ہیں؟ ظلماً، ظلم کر کے، زیادتی کر کے. تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں. مرنے کی دیری ہے، جیسے ہی مریں گے وہ سارا مال جو کھایا ہوا یتیموں کا کیا شکل اختیار کرے گا؟ آگ کی شکل اختیار کر لے گا. آخرت میں بھائی دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کی شکل بھی ہوگی. آپ سنتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے نا. حدیث میں ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے مانند آئے گا سامنے، اس کی یہ شکل ہوگی. تو یہ جو یتیموں کا مال انسان کھاتا ہے تو اس کی شکل آخرت میں کیا ہوگی؟ آگ کی ہوگی. اپنے پیٹ میں جتنا بھی مال اس نے بھرا ہے وہ سب آگ کی صورت اختیار کر لے گا. یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ڈھیل دی ہے، چھٹی دی ہے، اس لیے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا اور آخرت میں تو آ ہی جائے گا سامنے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسے تمام لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقال تعالی، یتیموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ الانعام کے اندر. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
دیکھو یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جانا بری نیت سے، قریب بھی مت جانا. اگر مومن ہو مسلمان ہو تو اللہ کی یہ ہدایت سن لو کہ بری نیت سے یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جانا، یعنی ہڑپنے کی نیت سے. یہ مطلب نہیں کہ اگر حفاظت کا موقع آئے اور کوئی دوسرا آ کے ظلم کر رہا ہو تو بھائی ہمیں تو قرآن میں حکم مل چکا ہے، ہم قریب بھی نہیں جائیں گے وہاں، نہ ہم کچھ بولیں گے اس میں. دیکھا ایسے بھی سمجھدار ہوتے ہیں. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا الا باللتی ہی احسن، مگر ہاں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے قریب جانا ہے، حفاظت کے لیے جانا ہے، تمہیں مدد کرنی ہے. کہیں یہ غلط فہمی اور یہ سمجھداری تمہارے دلوں میں نہ آ جائے کہ دوسرے کو کہہ دو کہ آنا تم، اور ہم تو بولیں گے نہیں چونکہ قرآن میں منع ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، تم سب کر لینا بعد میں بانٹ لیں گے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دھوکہ کھانے والا نہیں. اس لیے فوراً بتا دیا وہاں الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ جو لوگ احسن طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے قریب جاتے ہیں یہ تو بہترین لوگ ہیں. تو وہ کلیئر کر دیا الا باللتی ہی احسن. وقال تعالی، یتیموں ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کمزوروں یتیموں کے تعلق سے اللہ نے یہ بھی آگے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. جب یہ آیتیں سنی صحابہ کرام نے نا تو ڈر گئے ایک دم. فوراً ہی یتیموں کا مال، جیسے ہی بھائی کا انتقال ہوا یا جو بھی یتیم کا ان سے کچھ لین دین یا آپس میں کچھ رشتہ اور اس طرح چیزیں رہتی سب الگ کر دیتے تھے فوراً. بھائی تم یہ اپنا لو، اس لیے کہ کون مصیبت میں پڑے، کون اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. تو یہ کون سوچے گا؟ بھائی جو ایمان والا ہو وہی تو سوچے گا. اس پر غور تو ایمان والا ہی کرے گا، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ایمان والا. تو جب یہ سنا تو وہ ڈر گئے اور یتیموں کے بارے میں سوالات کرنے لگے اللہ کے نبی سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیغمبر یہ آپ کے ساتھی یتیموں کے تعلق سے آپ سے سوال کچھ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. قُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح ہی بہتر ہے، خیر خواہی کرنا ہی بہتر ہے. اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو یتیموں کے ساتھ کیا کرو؟ خیر خواہی کرو، بھلائی کرو، مدد کرو، ان کی شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ کرنے کی چیز ہے. اچھا وہ چونکہ ایک دم الگ کر دیتے تھے نا یتیموں کا مال، کہتے بھائی اپنے میں ملائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا ادھر ادھر، اس لیے ایک دم الگ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اتنی سختی نہیں کرنا ہے کہ فوراً الگ کر دو، ذرا بھی وہ سنبھلنے نہ پائے. نہیں، فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا مال ملا لو حفاظت کی نیت سے یا ان کی حفاظت کے لیے، یا وہ چونکہ ابھی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر اس لیے ان کو ملا لو اپنے ساتھ، اور تمہارے اندر ہے خیر خواہی کا جذبہ، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تو تمہارے بھائی بند تھے اور ہیں اور رہیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی اتنی سختی بھی نہیں ہے جیسے صحابہ کرام نے ایک دم کیا کر دیا، سب اسی دم ایک دم الگ سارے معاملات. حالانکہ بہت ان کو ضرورت پڑتی تھی یتیم بچوں کو کہ کسی کا سہارا ہو، پڑوسی کا سہارا ہو، بھائی کا سہارا ہو، چچا کا سہارا ہو. اب وہ ایک دم الگ کر دیے تو وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے جی. اس لیے فرمایا نہیں، مدد کے طور سے جانا ہے قریب. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی بند ہیں، ان کی مدد کرو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بری نیت والے مفسد کو بھی جانتا ہے، فسادی کو بھی جانتا ہے، اور اچھی نیت سے قریب جانے والے مصلح کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے، تمہاری نیتوں سے باخبر ہے وہ. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کس کو؟ المفسد کو، فسادی کو بھی جانتا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. کون یتیموں کے مال کے قریب جا رہا ہے اصلاح کی نیت سے، اور کون قریب جا رہا ہے فساد کی نیت سے، ظلم زیادتی کی نیت سے، اللہ کو سب پتہ ہے. اچھا یہ تو تھی آیات قرآن پاک کی. احادیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچاؤ. وہ کیا ہے 7 چیزیں؟ قالو،
صحابہ کرام نے سوال کیا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں ہیں کیا جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے نا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اعلان لگایا ہے شرک کے تعلق سے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ قیامت میں شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے چھوٹے یا بڑے، ان کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو پکڑ بھی کر لے گا، لیکن اس میں بہرحال چانس ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اس میں ہے چانس، لیکن شرک میں کوئی چانس نہیں ہے، معافی کا کوئی چانس. صاحب بتا دیا تاکہ لوگ جو ہے ہوشیار ہو جائے. اور ایک جگہ 6 پارے سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. یعنی صاحب بتا دیا، ہر جگہ واضح کر دیا شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے، صفات میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے، افعال یعنی کام میں بھی، کہ یہ سارا نظام سنبھالنے والے فلاں ہیں فلاں ہیں ٹھکانا. بہت سارے عقائد پھیلے ہوئے ہیں بھائی، دیکھیے کتاب اٹھا فلاں علاقے میں فلاں قطب ہے وہ نظام چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ افعال میں شرک ہے. کس نے کہا؟ کہاں قرآن میں ہے کہیں یہ بات؟ ہے کہیں اللہ کی کتاب میں؟ اس کے خلاف تو ہے، 10 جگہ نہیں 100 جگہ ہے کتاب میں. قل اللہم، اے پیغمبر آپ سنا دیجیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. فلاں وہ کیا نام قطب صاحب اور ابدال صاحب نہیں دیتے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا. ذمہ دار قسم کے لوگ اسٹیجوں پر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں قطب تھا انہوں نے فلاں کے حوالے کر دیا، حکومت و فلاں کے حوالے کر دیا. نعوذ باللہ. ہم بچپنے سے یہ سب باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، جب تک اللہ کی کتاب سامنے نہیں تھی تو یہی بیان بھی کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی کتاب آئی تب قلعی کھل گئی، پتہ چلا یہ سب 2 نمبر ہی ہے. کیا اللہ نے کیا کہا؟ ایک جگہ نہیں 100 جگہ آپ خود سنتے ہیں قرآن میں. کہیں گنجائش ہے ان چیزوں کی؟ قرآن میں تو کہیں گنجائش دور دور تک اشارہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے. تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. ورنہ بیٹھنے کے بعد کون واپس جانا چاہتا ہے؟ بھائی چاہتا ہے پوری زندگی رہے، لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس سے ملک کو چھین لیتا ہے، دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. سب کچھ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. سب پڑھتے ہیں ان آیتوں کو، لیکن چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے بہت آسانی سے بیوقوف بنتے ہیں. پڑھتے ہیں اپنی زبان سے آیت ہیں، لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے نا اس میں ہے کیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، بعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی اکیلے باغڈور ہے. اکیلے، کوئی شریک نہیں ہے اس میں، نہ کوئی قطب شریک ہے نہ ابدال. قطب ابدال کا تو نام ہی کہیں قرآن حدیث میں آتا ہی نہیں. اللہ جانے ایسا فرضی چیزیں اپنے طور سے بنا کے امت کو جو ہے بتا دیا کہ یہ کرتے ہیں، فلاں علاقہ فلاں سنبھالے ہوں، فلاں علاقہ فلاں سنبھالے ہوں، تو اللہ کو چھوڑ کر انہیں لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا بھی ہے. کیا تلاش کر رہے ہیں بھائی؟ ہم تو کوئی قطب تلاش کر رہے ہیں، ابدال صاحب کہاں رہتے ہیں یہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر یہاں لگے ہوئے ہیں. ہاں بھائی، تو فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک. یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. نمبر 2 السحر، جادو کرنے سے، جادو سیکھنے سے، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کفر ہے، یہ بھی شرک ہے. ناقابل، یہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز ہے. جادو کرنا کرانا جو آج کل ہو ہی رہا ہے، یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس کھیل تماشا عامل لوگ خوب کرتے ہیں،
پتہ چلا یہاں کا بھوت وہاں اپنے گمان میں، وہاں کا یہاں، یہی کرتے رہتے ہیں. ان سے پیسہ پائے تو اپنے طور سے یہ کر دیے، اور ان سے پیسہ ملا تو یہاں لا کے ڈال دیے. حالانکہ ہے ان کے قبضے میں کچھ نہیں، لیکن وہ اسی طرح الو بنا رکھا ہے لوگوں کے پاس جو کہ علم نہیں ہے نا، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. اور جو اللہ نے وظیفہ بتایا ہے سورہ فلق سورہ ناس کا، اس کو جانتے تک بھی نہیں، جانتے تک نہیں کہ اس میں کتنی زبردست چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام پر کہتے ہیں جب جادو ہوا تو یہی 11 آیتیں کیا ہوئی، نازل کی گئی. سب کے لیے گویا یہ وظیفہ بتا دیا، سورہ فلق کا سورہ ناس کا. پڑھو پابندی سے، بچوں کو سکھاؤ اسے. جو بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے اس پر پڑھ کر دم کرو اسی. قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. معمول اگر بنا لیں انشاءاللہ جتنے بھی یہ جادو سحر ہے نا، یہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو انشاءاللہ اثر نہیں ہونا ہے. اتنی بڑی چیز اللہ نے اتاری ہے قرآن میں. اور آخر میں اس کو رکھ دیا. یہ باڈی گارڈ ہیں دونوں صورتیں، اپنے ساتھ ان کو رکھو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو. اس سے تمہاری حفاظت ہوگی. اچھا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہر ایک کو یاد بھی ہوتی ہیں، عمل کرنا ہے. دوسری چیز کیا ہے جو ہلاک کرنے والی ہے؟ السحر، جادو. نمبر 3، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ناحق کسی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. 5ویں پارے میں گزر چکا ہے، ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم. تم میں سے جو آدمی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، ناحق ہو بھی، متعمد جان بوجھ کے کرتا ہے. ایک تو انجانے سے مار رہا تھا کسی شکار کو، لگ گیا اسے، تو یہ نہیں، متعمدن جان بوجھ کر اسی کو مارا ہی تھا. ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے. کتنا دن رہے گا؟ خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا ایسا شخص. اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا. خالدن فیہا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھڑکتا رہتا ہے ایسے شخص پر، قاتل پر، مرڈر کرنے والے پر. وغضب اللہ، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں. آگے ولعنہم اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے شخص پر. ابھی بھی غصہ، ابھی اور آگے جاری ہے بات. وغضب اللہ علیہ، اور بھی سزائیں ہیں اس کے لیے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں جو ہلاک کریں گے انسان کو قیامت میں. مرڈر کرنا، ناحق کسی کا قتل، بہت بڑا جرم ہے. یہاں تو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں اس چیز کو. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا تو حق نہیں بنتا تھا. حق کیا ہے؟ کسی کو کسی نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے اسے قتل کیا جا رہا ہے. وہ بھی حکومت کرے گی، اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا ہے عوام کو. وہ کون کرے گی؟ حکومت. جب اسلامی حکومت ہوگی تو وہ اس حد کو جاری کرے گی. یہ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی ہلاک کرنے والی؟ 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4، وَأَكُلُ الرِّبَا، جو یہاں کہنا جو اصل مقصود اس حدیث سے ہے، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا. اچھا آگے باب آ رہا ہے، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا. اس میں بھی اکثر مسلمان ملوث ہیں، بینک میں پیسہ رکھنے والے منہ رکھے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نماز بھی ساتھ چل رہی ہے. ایک بھی نماز، ایک بھی روزہ کچھ فائدہ نہیں دے گا بھائی. سن لیجئے کان کھول کے، دھوکے میں نہ رہیے. وہ آیتیں آ رہی ہیں اسے بھی سن لیجئے غور سے. یہ اللہ نے کلیئر اس لیے کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا، ورنہ ہم تو جو ہے نماز جب پڑھتے تھے اور فلاں کرتے تھے تو یہ بھی کر لیتے. وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا. مور جمع ہے اور بینک سے لے کے کیا کھا رہے ہیں؟ سود کھائے جا رہے ہیں. وَأَكُلُ الرِّبَا. اچھا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، 5ویں چیز جو ہلاک کرے گی، یتیم کا مال کھانا. ظلمن جو آیت میں آیا، اس حدیث کو یہاں جو ہے اسی لیے لائے ہیں، اتنا ہی بیان کرنے کے لیے لگے ہاں. تو جو باتیں تھی سب بیان ہو گئی. 6 چیزیں اور آ گئی حدیث کی. اچھا نمبر 5 ہو گئے. 6، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانا. یہ بھی انسان کو ہلاک کر دے گی. جب مقابلہ ہو کافروں سے
جی تب پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے، تب آپ میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے ہیں، مقابلہ کرو، یہ اجازت نہیں ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی، ساتویں چیز بھی بہت عام ہے اور اکثر لوگ جو ہے اس میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومنہ عورت، پاک دامن عورت، بھولی بھالی عورت ہے، اس پر الزام دھر دیا، الزام لگا دیا، عیبدار بنا دیا، ویسے ہی بلا وجہ دشمنی میں آ کر کے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی پر بھی کیا لگا دیا بھائی؟ الزام لگا دیا کہ یہ تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، اور بھی اپنی طرف سے لگا کے 2-4 باتیں لوگوں کو دل میں ڈال دیا کہ یہ غلط آدمی ہے، یہ عورت جو ہے فاحشہ ہے، نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ انسان کو ہلاک کرے گی، ہلاک کرنے والی چیز یہ بھی ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے۔ الموبقات مانے المہلکات۔ باب تغلیظ تحریم الربا، یہ باب ہے سود کے سخت حرام ہونے کے بیان میں۔ سود کی حرمت بہت سخت ہے، سن لیجیے آیتیں بھی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو دنیا میں سود کھا رہے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت میں اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے ہی چل رہے ہوں گے جیسے شرابی جھومتا ہوا چلتا ہے، مدہوش ہوں گے، ان کی عقل ٹھکانے قیامت میں نہیں ہوگی، یعنی لوگ ان کو فوراً پہچان لیں گے کہ دنیا میں یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں ان کا جو تعارف کرایا تھا اللہ نے، وہ یہی تو ہے۔ شرابی دیکھ کیسے چلتا ہے، دیکھیے ابھی ادھر چل رہا ہے، ادھر لڑک گیا، کبھی 2 آدمی آیا، کوئی مارا 1 لاکھ، پتہ چلا ادھر چلے گئے۔ قیامت میں ایسے ہی ہوگا سود خوروں کے ساتھ، جیسے یہاں کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ شرابی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ کام نہیں کرتا۔ پھر یہی حال قیامت میں کس کا ہوگا؟ سود خور کا، سود کھانے والے کا۔ لوگ فوراً پہچان لیں گے، ارے یہ حاجی صاحب، دنیا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسی نمازیں اور ایسے عبادت میں یہ کرتے تھے، تو ہم لوگ سمجھتے بڑے نیک ہیں، یہ لیجیے، تو سود کھاتے تھے پوری زندگی، ان کی تو ایک بھی کوئی عبادت ہی یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ بھائی جب تک رزق حلال پیٹ میں نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہا 18واں پارہ سورہ مومنون میں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، وعملوا صالحا، اور پھر عمل کرو۔ اس لیے کہ عمل صالح کا تصور ہی بغیر عقل طیب پاکیزہ کھانے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں قابل قبول وہ عمل ہے ہی نہیں۔ ملبسہ حرام، کپڑا بھی کیا ہے؟ حرام مال سے آیا ہوا ہے۔ مطعمہ حرام، کھانا پینا بھی کس سے چل رہا ہے بھائی؟ سب حرام، لوٹ گھسوٹ والا، ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا، اللہ اس لیے کلیئر بتاتے ہیں باتوں کو 2-4 کی طرح، کہ کوئی آدمی اگر آنا چاہے اللہ کی طرف تو دھوکہ نہ کھائے۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کے سامنے صاف بات آ جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہاں جانا ہے اسے۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، الا کما یقوم الذی، لیکن ایسے ہی کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جب قبروں سے اٹھیں گے، تخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، مدہوش کر دیا ہو، بے عقل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم، اور یہ کس لیے ہوگا ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے دنیا میں، انما البیع مثل الربا، کہ جی بیع اور بیچنا خریدنا ربا برابر ہی تو ہے، ویسے وہاں بھی نفع لیتے ہو، ویسے اس میں پیسہ دے کر ہم تھوڑا نفع لے رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں، تم سامان لاتے ہو، جتنے کا لاتے ہو اس سے ڈبل بیچتے ہو، اور ہم جو ہے جو پیسہ کسی کو دیے ہیں موقع پر، ہم اس کو اگر 2, 4, 10, 20 اور ڈبل لے رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تم بھی تو ایسے ہی سامان خریدتے بیچتے ہو۔ اس لیے ان کو فرق ہی نہیں لگا کہ سامان بیچنا کیا ہے، بیع کیا ہے اور سود کیا ہے، دونوں کو ایک ہی کہہ کر جائز کر دیے۔ قالو، یہ کہا کرتے تھے، انما البیع، بیچنا خریدنا، مثل الربا، ربا سود ہی کی طرح تو ہے، دونوں برابر، یہ کہا کرتے تھے۔
جبکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع یعنی بیچنے خریدنے کو حلال کیا ہے اللہ نے، اور ربا اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اللہ ایک چیز کو حلال کہہ دے حلال ہو جائے گی، اللہ ایک چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہو جائے گی۔ اصل حرام کرنے والا اور حلال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا، آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے وہ حرام کیا کیسے اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ کو کہاں ہے پاور ہے؟ یہ پاور حلال اور حرام کرنے کا کس کے پاس ہے؟ صرف شریعت بنانے کا پاور صرف آسمان والے کو ہے۔ آسمان ہی میں شریعت بنتی ہے، وہاں سے نازل ہوتی ہے پیغمبر پر، اور پیغمبر لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ پیغمبر دین یہاں زمین میں بناتا نہیں ہے، حلال و حرام کا فیصلہ پیغمبر نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ اچھا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اب سنیے جو شخص اس کے پاس موعظت اور نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ گئی، بات کلیئر بات آ گئی نا اللہ کی طرف سے، فانتہا، وہ رک گیا، فانتہا مانے بات سمجھ آ گئی اور فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں سود نہیں کھانا ہے، یہ فیصلہ کر لیا، فانتہا رک گیا، فلہ ما سلف، بہت بڑا انعام ہے، فرمایا کہ جو کچھ تم لے چکے ہو دے چکے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی واپسی اور اسے نہیں اکھاڑنا ہے تمہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن آئندہ سے نیت ہو کہ اب نہیں کرنا ہے، تب پچھلا والا حساب سب ختم ہوتا ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہوگا۔ اللہ اس کی نیت کو جانتے ہیں کہ اپنی نیت میں پکا ہے یا سچا ہے، یہ پکا ہے یا جھوٹا ہے جی۔ ومن عادہ، اور جو آدمی ہمت تو کرے، کچھ دن چلے سود نہ لے، اس کے بعد شیطان پھر بہکائے وسوسہ ڈالے، ومن عادہ، اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دے، یار بڑا گھاٹا ہے تو جی اچھا خاصا پیسہ جمع کیا تھا اور نکال کے کھا رہے تھے، اب مول صاحب نے مسئلہ بتا دیا، پریشانی آ گئی۔ بھائی امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آئیں گی، تو اب پریشان ہو کے کیا کرنے لگے؟ پھر وہیں پہنچ گئے جہاں پہلے تھے، پھر سود لینا شروع کر دیا۔ ومن عادہ، پھر اعادہ کر لیا اس کا، کچھ دن اپنے آپ کو سنبھالے رہے، بات سنا، کچھ اثر ہوا تھا، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو نقصان کافی ہو رہا ہے، اتنے سارے پیسے جو ہم جمع کیے ہیں کس لیے جمع کیے تھے؟ یہ مولوی صاحب وغیرہ کی باتیں چھوڑو، ان کی باتوں مت آؤ، وہیں رہو جہاں فائدہ تھا۔ پھر چلے گئے وہی ومن عادہ، یہ ترجمہ میں قرآن کے لفظی کا کر رہا ہوں، ومن عادہ، جو پھر اعادہ کیا، پھر وہیں لوٹ آیا، عود کرایا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانے ہیں ایسے لوگ، جہنم والے، ان کی نمازیں انہیں کام نہیں آنے والی ہے۔ فاولئک اصحاب النار، اور عجیب بات فرمایا آگے، اگلی بات تو سن لیجیے، ہم فیہا خالدون، آگ ہی میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ اور خیرات کی تربیت کرتا ہے، اس کو دوگنا کرتا ہے، اس کو اس میں برکت دیتا ہے، اور سود کو کیا کرتا ہے اللہ؟ مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت بہت عام، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود اور بیاج تم نے لوگوں سے طے کر رکھا ہے، لینے کے لیے پیسہ دیا ہے کہ ہم کو اتنے وقت پہ اتنا دینا، وہ سب چھوڑ دو، اپنا مور لے لو لیکن سود ان سے مت لو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی رہ گیا ہے سود وغیرہ کسی کے لین دین کیا ہے تم نے، اب اسے چھوڑ دو، اب مت لو اسے۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو یہ کر لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرتے، تم نے ٹھان رکھا ہے ہم نے تو جی اتنا طے کیا ہے فلاں سے کہ اتنا واپس کر دینا، وہ مان بھی گیا اور فلاں ملنے ہی والا ہے مجھے، اب تو بڑا فائدہ ہوگا، یہ کیا آیت آ گئی بھائی؟ سنو، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے معلوم ہونے کے بعد، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ، اتنی سخت آیت کسی اور مسئلے کے لیے اللہ نے اتارا نہیں جتنا سود کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو، مقابلہ کرنے پر آ گئے ہو، کہ آؤ خم ٹھونک کر ہم بھی آ گئے میدان میں، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ، کس کو چیلنج دے رہے ہو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ تو اللہ سے کون جیت پائے گا بھائی؟ یقیناً وہ تباہ و برباد ہی ہوگا اور کچھ نہیں، اس کا کوئی عمل اس کے کام پھر کچھ نہیں آئے گا۔ بہت معاملہ سخت ہے بھائی، بہرحال۔
اور بھی آیتیں ہیں اس سلسلے میں، احادیث بھی ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔